ہمارے یہاں ہر چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر چیز کو جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، ہر کام وقت پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مظلوم فریضہ ہے تو وہ نماز والا ہے، جو کہ دنیا اور آخرت کے سب فرائض میں سے افضل فریضہ ہے، جو سب فرائض میں سے زیادہ اہمیت والا فریضہ ہے، جو سب چیزوں سے اہم ہے، اس کے اندر غفلت برتی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی مجبوری میں مبتلا رہا، کسی کام میں پھنسا رہا، یا مسجد سے کسی وجہ سے دور رہ گیا اور وہ علیحدہ نماز پڑھ لے تو اس کی تو علیحدہ بات ہے، مجبوری ہے، ورنہ اس کے علاوہ نماز کا جو شرعاً اصل طریقہ ہے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو نمازی اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اور نماز میں غفلت کرنے کے کئی طریقے ہیں، مثال کے طور پر وضو اچھی طرح نہ کرنا، نماز وقت پر نہ پڑھنا، اور انہی میں سے ایک ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا۔ آج کل بہت سارے لوگ جو دکانوں میں ہوتے ہیں وہ اپنی دکان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اذان کے بعد مسجد میں آنے کی بجائے وہ گھروں میں ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے اصل حکم شریعت کا۔ اور پھر جماعت چھوڑنے پر جو وعیدات آئی ہیں شریعت کی طرف سے وہ بھی ہیں، اور جو فضائل ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے وہ بھی احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے۔ یعنی ایک طرف آدمی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری طرف ایک آدمی نے اکیلے نماز پڑھی، جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب پیسے کمانے ہوں، روزی کمانی ہو، تو وہ بھی اچھی بات ہے، کمانا چاہیے پیسے، لیکن پیسے کمانے کے لیے ہم جس ملک کا انتخاب کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کی کرنسی زیادہ ہو۔ یعنی اگر وہاں سے پیسے پاکستان میں بھیجیں کما کر تو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں جس ملک کی کرنسی پر، تو اس ملک میں ہم جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایک جو ہے روپیہ کمایا ہوا باہرلے ملک کا وہ پاکستان کے کئی روپوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہی صورتحال نماز کی ہے کہ ہمیں یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے وہ 27 درجے زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، تو ہم نماز میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ ہم روزی کمانے کے لیے ملکوں کا سفر کر جاتے ہیں، اور نماز میں جو ہے نماز کے درجات بڑھانے کے لیے، نماز کی فضیلتیں بڑھانے کے لیے، اپنی نماز کی اہمیت بڑھانے کے لیے ہم مسجد تک، اپنے محلے کی مسجد تک سفر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر جتنا اہتمام کے ساتھ ہم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب عطا ہوگا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آتا ہے، کوئی اور ارادہ شامل نہیں ہوتا، اور وہ گھر سے باوضو ہو کر بڑے باادب طریقے سے آتا ہے، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے۔ تو ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اب جب مسجد میں وہ آ گیا اور باوضو بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی جلدی آ جاتا ہے، نماز کو بھی دیر ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا سر کھا جائے، بلکہ خاموشی سے ذکر و فکر میں بیٹھا رہے نماز کے انتظار میں، تو
فرشتے جو ہیں اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک آدمی پھر بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں تو وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ گویا یہ وقت اس کا فضول نہیں جا رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نماز میں بیٹھا ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جماعت کی فضیلت بیان فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنا فضیلت بیان کی جاتی تھی نماز کی کہ ان فضائل کو سن کر شاد و نادر ہی کوئی آدمی جماعت کو چھوڑتا، حتیٰ کہ اس زمانے میں جو منافق تھے وہ منافقوں کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ جماعت کو چھوڑیں، اور سخت سے سخت بیمار آدمی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ مسجد پہنچ سکتا تو ضرور مسجد پہنچتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ جب مرض الوفات میں بہت زیادہ مریض ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ان کا سہارا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی پہنچے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے تھے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تو آج کل ہم سوچیں کہ ہمیں ایسا کون سا مرض لگ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کو جانتے تھے کما حقہ، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ وہ آدمی منافقوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے اور جہنم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے تکبیر اولیٰ جو ہے اس کی حفاظت کرنے پر۔ اور پھر 40 دن جو ہے، حدیث میں 40 دن کا جو ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 دن کو حالات کے تغیر میں بہت بڑا دخل ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں 40 دن تو اس عمل کا ایک خاص اثر آپ کی زندگی میں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تبلیغی جماعت والے حضرات لوگوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ 40 دن اللہ کی راستے تبلیغ میں نکلو، کیونکہ جب 40 دن آپ لوگ اللہ کے راستے میں رہو گے تو اس کا ایک خاص اثر آپ کی زندگی میں محسوس ہوگا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز جس میں ایک امام ہو ایک مقتدی ہو وہ 4 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے افضل ہے، اور 4 آدمیوں کی جو ہے جماعت والی نماز وہ 8 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے افضل ہے۔ تو للعاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار آدمی کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اس کے باوجود اتنی حدیثیں جماعت کی فضیلت پر سن کر بھی کوئی آدمی جماعت میں شامل نہ ہو تو وہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے کوئی۔ اور اس سے بڑی کیا بشارت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے۔ پہلی چیز اذان کہنا، کہ اذان کہنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کتنا ثواب ہے تو لوگ لڑائی کریں اس بات پر کہ وہ کہے میں اذان دیتا ہوں، وہ کہے میں اذان دیتا ہوں۔ دوسری چیز جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا، جس وقت دوپہر کو گرمی ہو
باہر نکلنے کو دل نہ کرتا ہو، آدمی اسی کمرے میں سویا ہوا ہو، اس وقت کسی مسجد سے صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کر دھوپ میں چل کر مسجد کو جائے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ لڑائی کر کے اس ثواب کو حاصل کریں۔ اور تیسری قابل رشک چیز جو ہے وہ پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے۔ اب جو آدمی دیر سے آئے گا ظاہر ہے اس کو پہلی صف مشکل سے ملے گی، تو پہلی صف میں نماز پڑھنا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ اس کے لیے لڑائی کریں کہ پہلی صف میں میری جگہ ہونی چاہیے۔ تو کسی چیز کے فضائل بتانے کے لیے اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے۔ تو نماز کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں، کیونکہ نماز اہم العبادات ہے، اس کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔